السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ سورۃ المائدہ پارہ نمبر 6 رکوع نمبر 10 میں آپ نے یہ وسیلہ کے بارے میں پڑھا تھا، تو یہ میں نے شارٹ ویڈیو اس لیے بنائی ہے تاکہ میں آپ کو وسیلے کا مفہوم اچھی طرح سے بتا سکوں کہ وسیلہ کیا ہوتا ہے، کن چیزوں کا وسیلہ اختیار کرنا چاہیے، اور یہاں پہ لفظ وسیلہ کس معنی میں استعمال ہوا ہے، یہاں پہ وسیلے سے کیا مراد لینا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آیت دیکھ لیں۔ یہ پہلی ہی آیت میں یہ وسیلہ کا لفظ آیا ہوا ہے، رکوع نمبر 10 ہے، سورۃ المائدہ رکوع نمبر 10 ہے، اور یہ پہلی ہی آیت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ میں نے لکھ کے رکھا ہے تاکہ آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آئے۔ وسیلے کے مفہوم، وسیلے کا اصل معنی کیا ہوتا ہے؟ ایسے اعمال جن سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہو سکے۔ سارے نیک اعمال جسے ہم اللہ کی نزدیکی، اللہ کا قرب چاہتے ہیں نا، وہ وسیلہ ہی کہلاتے ہیں۔ سارے نیک اعمال جو آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے کیے ہیں نا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، وہ وسیلہ ہی کہلاتا ہے۔ دوسرا ایک وسیلہ کا مفہوم یہ بھی ہے، مقام محمود ایک جگہ کا نام ہے، اس کو بھی حدیث مبارکہ میں مقام محمود کو بھی وسیلہ کہا گیا ہے۔ یعنی ایک جگہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر عطا کی جائے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو بھی اذان کے بعد اذان کا جواب دے کر درود شریف پڑھے گا اور میرے لیے اس مقام محمود یعنی وسیلہ کی دعا کرے گا تو اس کے لیے میری شفاعت لازمی ہو جائے گی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کی شفاعت کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو مقام محمود کو بھی وسیلہ کہا گیا ہے، اور وسیلہ اللہ تعالیٰ کے تقرب کے ذریعہ کو بھی کہتے ہیں۔ تو وہ جو آیت آپ نے پڑھی ہے نا، رکوع نمبر 10 کی پہلی آیت میں، اس میں وسیلہ جو آیا ہوا ہے وہ اس معنی میں آیا ہوا ہے، یعنی ایسے اعمال اختیار کرو جن سے اللہ کا تقرب حاصل ہو، اللہ کی رضا حاصل ہو۔ ٹھیک ہے، اب آپ کی یہ غلط فہمی ہوگی، یہ میں آپ کی یہ ختم کر دوں کہ دعا میں کن چیزوں کا وسیلہ اختیار کرنا چاہیے۔ یعنی آپ دعا کرنے لگے ہیں، دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو کن چیزوں کو آپ وسیلہ بنائیں گے؟ دو چیزوں کا وسیلہ بنایا جا سکتا ہے۔ ایک اپنے نیک اعمال جن پر آپ کو بہت امید ہو کہ میں نے یہ اللہ کے لیے خالص نیت سے اللہ کے لیے کیا ہے، میرا کوئی اور مقصد نہیں تھا، تو ان اعمال کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے دعا میں۔ ٹھیک ہے، یہ اس بارے میں نا بنی اسرائیل کی ایک روایت ہے، ایک قصہ ہے بنی اسرائیل کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بیان ہوا ہے۔ جو روایات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئے ہیں نا، بیان کیے گئے ہیں، ہم ان پر ایمان لا سکتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں نا، تو ان میں کوئی شک نہیں ہے۔ ویسے روایتوں پر یقین ایسے رکھنا چاہیے کہ ہم اس کو جھوٹا بھی نہیں کہہ سکتے اور سچا بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں نا نیک اعمال کو وسیلہ بنانے کے بارے میں، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وہ قصہ بیان کیا بنی اسرائیل کا کہ 3 آدمی تھے، وہ طوفان سے بچنے کے لیے کسی غار میں جا گھسے، اور اوپر سے ایک بڑا سا پتھر آیا اور غار کا منہ بند ہو گیا، دروازہ جہاں سے مطلب باہر نکلنا تھا وہ بند ہو گیا اس پتھر کی وجہ سے۔ تو وہ تینوں جو ہیں مسافر، انہوں نے بہت کوشش کی کہ وہ پتھر کو ہٹا دیں، لیکن وہ اس کو ہٹا نہ سکے، تو پھر وہ بیٹھ گئے۔ تو پھر انہوں نے ان میں سے کسی ایک نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور اپنے جو نیک اعمال ہیں ان کو وسیلہ بنا کے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جی ہمیں اس غار سے نجات دیں، اس پتھر کو ہٹا دیں۔ تو اسی طرح تینوں نے نا اپنے نیک اعمال جو وہ کرتے تھے اور اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے خاص طور پر کرتے تھے، ان کو انہوں نے وسیلہ بنا کر دعا کی، تو وہ غار کا جو پتھر تھا وہ ہٹ گیا اور تینوں باہر آ گئے۔ ٹھیک ہے نا، تو اس روایت کی حدیث کے مطابق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قصہ بتایا نا، اس کے مطابق اپنے نیک اعمال جو ہے نا ان کو وسیلہ بنا کے دعا کی جا سکتی ہے۔ اور دوسرا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ کے نہایت اچھے اچھے نام ہیں قرآن پاک میں، یہ میں آپ کو ترجمہ بتا رہی ہوں، قرآن پاک میں یہ اسی طرح سے بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نہایت اچھے اچھے نام ہیں، ان اچھے ناموں سے پکارو۔ تو اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے جو نام ہیں نا، اسماء الحسنی 99 نام ہیں اللہ تعالیٰ کے،
تو ان کو وسیلہ بنا کے نا، یعنی ان ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کے جو اسماء الحسنی ہے نا، ان کے بارے میں ایک اور حدیث ہے کہ جو بھی ان کو یاد کرے گا نا اور ان کو پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو میں نے آپ کو وسیلے کے بارے میں بتا دیا۔ اس کے علاوہ کسی نیک آدمی سے بھی دعا کروائی جا سکتی ہے، کوئی نیک آدمی ہے، کوئی بزرگ ہیں، تو ان سے بھی جا کے آپ دعا کروا سکتے ہیں، تو دعا قبول ہوتی ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو نا مختصر سا بتایا کہ وسیلے کا معنی کیا ہوتا ہے۔ دو معنی ہوتے ہیں وسیلے کے، نیک اعمال، یہ ایسے اعمال جن سے اللہ کا تقرب حاصل ہو، اور دوسرے مقام محمود کو بھی حدیث کے مطابق وسیلہ ہی کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور جو پارہ نمبر 6 میں جو آپ نے 10واں رکوع پڑھا ہے، 10ویں رکوع کی پہلی جو آیت ہے، اس میں وسیلہ کا معنی کیا ہے، یہ پہلے والا ہے، ٹھیک ہے نا، پہلے والا، کہ ایسے اعمال اختیار کرو جن سے اللہ کا تقرب، اللہ کی رضا حاصل ہو۔ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ دعا کرتے ہیں نا ہم اللہ تعالیٰ سے، تو کن چیزوں کو وسیلہ ہم بنا سکتے ہیں؟ اپنے نیک اعمال کو بنا سکتے ہیں، اللہ کے نہایت اچھے نام ہیں ان کو وسیلہ بنا کے دعا کر سکتے ہیں، یا کسی نیک آدمی سے دعا بھی کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مختصر سا آپ کو نا وسیلے کے بارے میں ضرور بتانا چاہیے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔